اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ قرآن اور ہمارے عقائد کے عنوان سے جو ہمارا سلسلہ درس جاری ہے، اس میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوششیں ہیں۔ بات امامت تک پہنچی تھی اور امامت کے ذیل میں مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں بھی بعض آیات کا تذکرہ کیا تھا۔ آج بھی ہم بعض آیات کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ قرآن کریم میں متعدد آیات مولا کائنات کے سلسلے میں ہیں، اور ایک مشہور روایت ہے ابن عباس سے، جو اہل سنت کے یہاں بھی روایت ہے کہ اس میں 300 آیات مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہیں۔ یہ آیات خود آج کے دور میں بالخصوص ضرورت ہے کہ ہم غور کریں، انسانیت کامل کسے کہتے ہیں، انسان کامل کسے کہا جاتا ہے، واقعاً انسانیت کس چیز کا نام ہے، آج انسانوں کو کس طرف جانا ہے اور کسے اپنے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل بنانا ہے، یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کا ایک معاملہ ولایت و خلافت و امامت کا ہے، یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے، ایک نمونہ عمل کی ضرورت ہے، اور وہ بہترین آئیڈیل نمونہ عمل خود ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو آیات مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہیں، مثلا آیہ تبلیغ ہے، آیہ بلغ بھی کہا جاتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت 67 آیت ہے، کہ جس کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اہل سنت میں سلیمان قندوزی نے ینابع المعدت میں، فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں، اور آلوسی نے روح المعانی میں یہ گویا اعتراف کیا ہے، کثرت سے روایات کے علاوہ، جو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ینابع المعدت صفحہ 120 ہے، تفسیر فخر رازی جلد 3 صفحہ 636 ہے، اور تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحہ 172 ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت آیہ اکمال الدین ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، جو اس دن بھی بیان ہوئی تھی، کہ اس سلسلے میں بھی بہت سے اہل سنت نے بیان کیا ہے، مثلا ینابع المعدت ہی میں ہے، یا فخر رازی نے بیان کیا ہے۔ اس کے لیے ہم الغدیر کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں کثرت سے حوالے بیان ہوئے۔ تیسری آیت اسی ضمن میں آیہ ولایت ہے، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 جو بیان ہوئی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کے لیے ہے کہ یہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، جیسا کہ ینابع المعدت میں بھی ہے، زمخشری نے بھی لکھا ہے، طبری نے، فخر رازی، ابن ابی الحدید وغیرہ نے۔ مثلا ینابع المعدت صفحہ 115 پہ اس چیز کی وضاحت و صراحت ہے کہ یہ آیت امام علی کے شان میں نازل ہوئی، یا زمخشری نے تفسیر کشاف جلد 1 صفحہ 624 پر، یا تفسیر طبری جلد 6 صفحہ 288 289 میں، تفسیر قرطبی جلد 6 صفحہ 219 و 220 میں، اور تفسیر فخر رازی جلد 12 صفحہ 20 و 26 پہ۔ اسی طریقے سے شرح ابن ابی الحدید معتزلی جو سنی عالم ہیں، جلد 13 صفحہ 277، اس سب پہ تذکرہ کیا ہے کہ آیت امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی، جس میں اللہ کی ولایت، اور پھر رسول اکرم کی ولایت، اور پھر امام علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ یا مثلا بعض روایات میں اور بھی حوالے موجود ہیں دیگر، 24 اہل سنت کے حوالوں کو نقل کیا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جنہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ آیت امام علی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور آیت ہے آیہ اولی الامر، سورہ نساء کی آیت 59 آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اس کے سلسلے میں مشہور مفسر حاکم حسکانی نے اپنی کتاب میں 5 حدیثیں نقل کی ہیں، کہ جس میں اولی الامر سے مراد امام علی علیہ السلام ہے، کہ جو حکم دیا گیا اللہ کی اطاعت کو، رسول کی اور اولی الامر کی۔ حاکم حسکانی نے نقل کیا ہے 5 روایات کے ساتھ کہ آیت امام علی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ نے امام علی کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔
یا دیگر بہت سی روایات کے مطابق اہل سنت کے بھی روایات کے مطابق اولی الامر سے مراد اہل بیت پیغمبر ہیں۔ حوالے کے لیے ینابیع المعدت صفحہ 114 و 119، اسی طریقے سے تفسیر فخر رازی جلد 3 اور صفحہ 357 پہ ہے۔ ایک اور آیت جو امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی پیغمبر سے خطاب ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا، ہم نے اس سے پہلے جو لوگوں کو بھیجا اسی لیے بھیجا نوحی الیہم کی ان کی طرف وحی کی۔ تو اب یہاں پر فاسألوا اہل الذکر، یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے، 43 ہے۔ اس کے سلسلے میں غایۃ المرام سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جہاں پر 3 روایات معتبر ہیں اہل سنت کی کہ اہل ذکر سے مراد امام علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حوالے کے لیے کشف الاسرار صفحہ 100 اور اس کے بعد میں یہ نقل ہوئے ہیں حوالے کی۔ یہاں پر اہل ذکر جس سے سوال کے لیے قرآن نے کہا ہے وہ امام علی کی ذات گرامی ہے۔ یا اسی طریقے سے اہل ذکر سے مراد اہل بیت بھی تفسیر ہوئی ہے، جسے تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری وغیرہ میں نقل کیا ہے کہ ینابیع المعدت صفحہ 46 و صفحہ 119 پہ ہے، تفسیر قرطبی جلد 11 صفحہ 272 اور تفسیر طبری جلد 12 صفحہ 119، یعنی ان سب روایات میں کہ اہل ذکر سے مراد اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کی ایک سر فہرست ذات امام علی، اور خود امام علی کے لیے بھی یہ روایت ہے کہ امام علی سے سوال کرو، امام علی سے پوچھو، گویا ان کے علم کی ضمانت ہے، ان کی فضیلت کی، اور گویا انہیں مقتدی اور اپنا رہنما ماننے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ یہ ایک اور آیت ہے جو آج بیان ہو رہی، 6ٹھی آیت ہے، آیہ صادقین کہا گیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کی شان نزول بھی امام علی علیہ السلام ہیں، اور بعض اہل سنت نے بھی، مثلا سلمان قندوزی و حاکم حسکانی وغیرہ نے جو حنفی ہیں اس بات کی گویا وضاحت کی، صراحت کی۔ اس سلسلے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ہم الغدیر جلد 2 صفحہ 227 کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں اہل سنت کے متعدد حوالے بیان ہوئے ہیں۔ یا ینابیع المعدت صفحہ 115 پہ ہے کہ یہ آیت امام علی کے شان میں نازل ہوئی۔ یا شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ 262 پر ہے کہ یہ آیت امام علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ یا اسی طریقے سے غایۃ المرام کے حوالے سے ہے کہ اس میں 7 حدیثیں بیان ہوئی ہیں اہل سنت کی کہ جہاں پر صادقین سے مراد پیغمبر اور ان کی اطرت ہے، یعنی پیغمبر کی ذات ہے اور ائمہ معصومین ہیں، اور اس میں خصوصیت سے امیر المومنین بھی ہیں، گویا امیر المومنین شامل بھی ہیں۔ اور کشف الاسرار صفحہ 139 ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حوالے میں ینابیع المعدت صفحہ 116 ہے، مناقب خوارزمی صفحہ 198، تفسیر روح المانی جلد 11 صفحہ 41 ہے۔ حتیٰ بعض علماء اہل سنت نے مع الصادقین، یعنی کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی تفسیر جو کی ہے کونوا مع علی، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی یہ جملہ ہے۔ اور اس کے لیے ہم خوارزمی، عبداللہ شافعی، حاکم حسکانی، حنفی کو دیکھ سکتے ہیں۔ مناقب خوارزمی میں صفحہ 189 پہ ہے کہ مع الصادقین سے مراد امام علی ہیں۔ یا مناقب عبداللہ شافعی صفحہ 154 پہ، شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ 259 پر کہ یہ آیت مولا کائنات علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، گویا انہیں سچے کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے، صادقین ہے، یعنی ان کی پوری زندگی اللہ کی نگاہ میں صداقت کے لیے نمونہ کامل ہے اور نمونہ عمل ہے دوسروں کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے آیہ لیلۃ المبیت، یہ بھی مولا کائنات کے سلسلے میں واضح ہے، یہ نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں من یشری نفسه، جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، رضا خدا کے مقابلے میں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے۔ یہ آیت شب ہجرت میں نازل ہوئی ہے،
اور متعدد اہل سنت نے بھی شیعوں کی طرح سے مثلا فخر رازی مستدرک صحیحین جناب المعدت شواہد التنزیل شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید وغیرہ میں آیا ہے کہ الناس سے مراد امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یعنی ومن الناس لوگوں میں کچھ لوگ ہیں، یعنی امام علی ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کو خریدتے ہیں، اپنے نفس کو گویا اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یعنی تابع کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کو ہی اپنی زندگی کا سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں بھی ہر طرح کی دیتے ہیں۔ اور یہاں پر گویا وہ شب ہجرت میں مولا کائنات کا امام علی کے بستر کے اوپر سونے کی جانب اشارہ ہے جب روایت کی۔ اس کے لیے حوالہ ہے مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 4، ینابی المعدت صفحہ 92، تفسیر فخر رازی جلد 5 صفحہ 213، شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحہ 262، شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ 96، صفحہ 100، صفحہ 196، یعنی مختلف جگہوں پر۔ مزید تفصیل کے لیے ہم اہل سنت کے حوالوں کے لیے الغدیر علامہ امینی کی جلد 2 صفحہ 48 کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ گویا یہ امام علی کی شان میں یہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت کی جانب قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کو خرید لینا اور مرضی خدا کا تابع ہو جانا۔ اور بعض اگر ہم اس واقعے کی تفصیل کے لیے دیکھنا چاہیں تو حاکم نیشاپوری نے مستدرک الصحیحین میں اس واقعے کو تفصیل سے نقل کیا ہے، شب ہجرت کے واقعے کو، مولا کائنات کا پیغمبر کے بستر پر سونا، اور اسے اس حدیث کو معتبر قرار دیا ہے، ولو اسے بخاری اور مسلم وغیرہ میں نقل نہیں کیا گیا ہے، لیکن مستدرک صحیحین جو بخاری اور صحیح مسلم کے معیار کے اوپر ہے، اس میں انہوں نے خود اس روایت کو، اس آیت کو، اس واقعے کو معتبر جانا ہے کہ امام علی کے شان میں نازل ہوئی۔ مستدرک حاکم نیشاپوری جلد 3 صفحہ 4 ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آیات تھیں مولا کائنات کے سلسلے میں، انشاءاللہ مزید آیات ہیں جو امیر المومنین کے سلسلے میں ہم حوالے کے ساتھ اس کے بعد والے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔